ایک مرتبہ پوچھا، کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا سکینہ تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہے۔ کہا بابا اب تیری سکینہ پیاسی نہیں ہے، صبح سے جا رہے نا واپس نہیں آ رہا۔ بابا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے ہیں واپس نہیں آئے، بابا اب تیری سکینہ کی پیاس ختم ہو گئی۔ عزادارو اس وقت میرے آقا نے فرمایا، کہا بیٹا سکینہ یہ مشیت پروردگار ہے، میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں۔ عزادارو اس وقت بی بی نے فرمایا، کہا بابا جب آپ مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے نا تو ایک بات بتاتے تھے، کہا کرتے تھے بیٹا سکینہ جتنا حق بیٹوں کا ہے اتنا ہی حق بیٹیوں کا ہے۔ بابا علی اکبر آپ ساتھ لے گئے، علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا وہ آپ کے بیٹے تھے نا، میں آپ کی بیٹی ہوں، میرے حصے میں کیا آیا؟ عزادارو مقتل کے جملے امام نے خاک کربلا کی مٹھی بھری، ایک مرتبہ سکینہ کے سر پر ڈالنا شروع کی، کہا بیٹا سکینہ تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے، اے بیٹا سکینہ تیرے حصے میں اسیری آئی ہے، اور میں کہوں گا میری آقا زادی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے۔ عزادارو یہ محبت یہاں ختم نہیں ہوئی، شام غریبہ کا منظر اپنے ذہن میں بنانا، ایک طرف جلتے ہوئے خیمے، ایک طرف شہداء، گنج شہداء میں شہداء کی لاشیں بکھری ہیں، ایک طرف ایک ٹیلے پر ننگے سر نبی زادیاں بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ نے کہا، اے نبی زادیوں، اے بیویوں، تمام اپنے اپنے یتیموں کو اکٹھا کرو۔ تمام بیوی اپنے اپنے یتیموں کو اکٹھا کرنے لگی نا، ایک مرتبہ جناب رباب نے تڑپ کے کہا اے میری آقا زادی مجھے میری سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ عزادارو جناب سکینہ کا نام آیا نا، ایک مرتبہ زینب عالیہ نے کہا بیٹا سکینہ کہاں ہو، بیٹا سکینہ کہاں ہو؟ جب جواب نہیں آیا ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کا پھل اٹھایا، گنج شہداء میں اتری ہے زینب۔ عزادارو بی بی کے لیے گنج شہداء میں جانا آسان نہیں تھا، یہ وہ مقام ہے جہاں شہداء کی لاشیں بکھری ہیں، اور کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں حسین کا لاشا، کہیں اونا محمد کے لاشیں، کہیں قاسم کے ٹکڑے۔ عزادارو بی بی کے لیے لاشوں کے درمیان سے گزرنا آسان نہیں تھا، لیکن کیا کرتی، حسین کی نشانی تھی سکینہ۔ عزادارو شہداء کی لاشوں سے گزرتے ہوئے صدا لگاتی ہے بیٹا سکینہ کہاں ہو؟ اچانک ایک سر کٹے لاشے سے آواز آئی، کہا بہن زینب آہستہ بول، ابھی ابھی میری سکینہ تڑپ کے سوئی ہے۔ عزادارو بی بی نے کیا دیکھا، ایک سر کٹے لاشے پر سر رکھ کے سو رہی ہے سکینہ۔ بی بی آگے بڑھی نا، جناب سکینہ کو اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا بی بی نے آنکھیں کھولی تو اس وقت جناب زینب عالیہ نے پوچھا بیٹا سکینہ تجھے کیسے پتہ چلا یہ تیرے بابے کا لاشا ہے؟ لاشا تو سر سے پہچانا جاتا ہے، اس لاشے کا تو سر موجود نہیں۔ عزادارو اس وقت سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب شمر نے تماچے مارے ہیں نا، جب شمر نے میرے کانوں سے دروں کو کھینچا ہے اور میں درد سے تڑپ رہی تھی، ایک مرتبہ میں جیسے ہی شہداء گنج شہداء میں آئی، کبھی اپنے چچا عباس کو بلاتی، کبھی اپنے بابا حسین کو بلاتی، اچانک اس سر کٹے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، بیٹا سکینہ تیرے بابے کا سینہ حاضر ہے۔ عزادارو پھر یہ محبت یہاں ختم نہیں ہوئی، 11 محرم کا دن طلوع ہوا نا، تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، اور کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام تک تمام سروں کو نیزوں پر بلند کر کے لے گئے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے، مورخ کہتا ہے، ایک راوی کہتا ہے کہ جیسے ہم کوفہ پہنچے نا، کوفہ محبین اہل بیت کا شہر تھا، چونکہ کوفہ تک ہم تمام سروں کو نیزوں پر بلند کر کے لے آئے، کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ کئی کوفہ والے ہم پر حملہ کر کے ہم سے 18 مقدس سر، جو اہل بیت کے 18 مقدس سر ہیں، ہم سے چھین نہ لیں۔ اور ابھی کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، کوفہ پہنچنے پر ہم نے ایک لکڑی کا صندوقچہ بنوایا، کہا لکڑی کا صندوقچے کے ساتھ ایک تالا لیا، کہا جیسے کوفہ سے آگے بڑھ پہنچے نا تو ہم کرتے کیا تھے، رات کو کسی مقام پر ٹھہرتے، ان 18 مقدس سروں کو نیزوں سے اتارتے اور صندوقچے میں تالے میں رکھ دیتے، کہا دوسرے دن پھر جب سفر کے لیے نکلتے پھر ان 18 مقدس سروں کو صندوقچے سے نکال کر نیزی کی انیوں پر بلند کرتے، اور پھر شہروں اور بازاروں، بستیوں اور ہجوم سے ہوتے ہوئے تاکہ لوگ تماشا دیکھیں، تمام سروں کو نیزوں پر بلند کر کے لے کر نکلتے۔ راوی کہتے جب ہماری منزل حلب کی طرف تھی نا، ہم نے باقی دنوں کی نسبت لمبا سفر کیا، کہتا 4 گنا زیادہ سفر کیا، کہ ایک رات کا ایک پہر بھی ہم نے سفر کیا۔ جیسے اپنی منزل پر پہنچے ہم اتنے تھک چکے تھے، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی کہ نیزوں سے سروں کو اتارتے اور صندوقچے میں رکھتے۔
کہتے اتنے تھک چکے تھے، گھوڑوں سے اترے. یا رک کر ایک جملہ کہوں گا، میں کہوں گا اے لعینوں تم تو مرد تھے جو گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے، اور نبی زادیوں کی حالت کیا ہوگی جو بے پلانے اونٹوں پر سفر کر رہی تھی. عزادار و راوی کہتے جیسے ہم گھوڑوں سے اترے ہیں نا، ہمارے لیے دسترخوان لگایا گیا، ہم نے کھانا کھایا. کہ دسترخوان سے کھانا کھانے کے بعد ہم سو گئے. کہتے ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، نیزوں سے سروں کو اتارتے اور صندوق میں رکھتے. اور راوی کہتا ہے میرے پاس وہ نیزہ تھا جس پر فرزند رسول امام حسین کا سر تھا. کہتے ہیں وہی نیزہ میں نے اپنے ساتھ لٹایا، سر بھی فرزند رسول کا ساتھ لگا رہا اور سو گیا. راوی کہتے ہیں ایک پہر گزرا، اچانک میری آنکھ کھلی. ایک مرتبہ میں نے نگاہ کی سامان سفر کی طرف، پھر میں نے نگاہ کی لشکر کی طرف. راوی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نگاہ کی قیدیوں کی طرف. کہتے ہیں ہر کوئی سو رہا تھا، لیکن ایک 4 سال کی بچی تھی جو جاگ رہی تھی. جس بچی کو پتا تھا اس کے بابا کا سر میرے پاس موجود ہے. کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے قریب آ رہی تھی. اچانک جیسی میری آنکھ کھلی نا، بچی نے دیکھا میں جاگ گیا ہوں، اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. کہتے سارا معاملہ میں سمجھ گیا. ایک مرتبہ پھر میں نے اپنے آپ کو لٹا دیا، آنکھیں کھلی رکھی تاکہ دیکھوں تو صحیح یہ بچی کرتی کیا ہے. کہ جیسی بچی کو یقین آیا نا کہ میں سو گیا ہوں، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے قریب آئی. کہتے راوی کہتے میرے قریب آ کر وہ بچی بیٹھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ نیزہ اٹھایا، نیزے سے اپنے بابا کا سر اتارا. وہ نیزے سے بابا کا سر اتار کے نا اپنی گود میں رکھا، اپنے بابا کے رخساروں کے بوسے لینا شروع کیے. راوی کہتے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے ایک منظر دیکھا کہ جیسے جیسے سکینہ اپنے بابا کے بوسے لے رہی تھی، ویسے ویسے حسین کے لب ہل رہے تھے، اپنی سکینہ کے بوسے لے رہے تھے. راوی کہتے میرے اوپر شقاوت غالب آئی. ایک مرتبہ میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا. کہتے جیسے ہاتھ بلند کیا نا، سکینہ نے، چھوٹی بچی نے اپنے بابا کا سر خاک پہ رکھا، پیچھے مڑ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے شیخ مجھے مت مارنا. اے شیخ کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر یہاں تک یہ ظالم مجھے تازیانے مارتے آئے ہیں. اے شیخ مجھے مت مارنا، میں اپنے بابا کا سر لینے نہیں آئی، میں تو اپنے بابا کی زیارت کرنے آئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.